یہ پوائنٹ بڑا اچھے طریقے سے اس کو اپریشیٹ کیا ہے تحریک انصاف والوں نے. ٹائم لگا ہے، آف کورس ٹائم لگا ہے، لیکن ہمیں کوئی ان کے ساتھ جا کر کوئی اور کوئی ایک اسٹرینتھنڈ ریلیشن شپ تو نہیں بنانی. ہم نے تو منیمم ریڈ لائنز پر بات کرنی ہے کہ جناب یہ ویسے اہم نقطہ آپ اگر آپ جو حکومت میں جس کا ہوں گے. ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایشو ہو ملک میں اور اگر پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کی بات ہوتی ہے اس پہ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے عمران خان کی رہائی ہو، تو وہاں جا کے ایک ڈیڈ لاک آ جاتا ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ سمجھیں اس نقطے کو کہ اس کے علاوہ بھی ایشوز ہیں جس پر بات کرنی ہے اور اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. بہت بڑا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پچھلے 3 سال میں میرے خیال میں، میری ناقص رائے میں، اس میں 2 فیکٹس آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اور یہ انڈینائبل قسم کے فیکٹس ہیں. ان سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے تو پھر اس کے سیاسی تبصرے پہ ہم چپ کر کے سن ہی سکتے ہیں کیا کہیں. پہلا فیکٹ یہ ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ عمران خان اس ملک میں اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے. دوسرا فیکٹ کہ ان کی جو سوشل میڈیا کے تھرو اس ملک کی کثیر آبادی تک جو رسائی ہے وہ ان کے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے. آج تیسرا فیکٹ کہ ان کے ساتھ لوگوں کی بہت بڑی ہمدردی ہے. لیکن کیا پچھلے 3 سالوں میں ان 3 چیزوں کے ہونے کے باوجود وہ کسی چیز میں مٹیریلائز ہو سکی؟ 2 دن پہلے تک اپوزیشن لیڈر جو ان کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے سینٹ میں، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، درجنوں ایم این ایز اور 150 کے قریب واقعز 10-10 سال کی ان کو سزا سنا دی گئی. تو جو اب یہ بھی تو سوچنا پڑے گا کہ اگر ایک اسٹریٹجی نے کام نہیں کیا تو یو ہیو ٹو چینج یور ٹیک. اب آپ کو کانورسیشن بڑی کرنی پڑے گی، اور اس بڑی کانورسیشن کے اندر جو بھی گفتگو ہوگی اس کا پہلا جو نتیجہ ہوگا وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی صورت میں ہوگا اور ان کی جماعت کے اوپر مشکلات کی آسانی کی صورت میں ہوگا.